الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ رہا ہوں. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی قدر، ساتھیوں، بھائیوں، مخلص نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک ساری زندگی دے اندر آیا ہے اور اتفاق اور اللہ رب العزت دی خصوصی رحمت دے نال تیسرا عشرہ بھی اتھوں شروع ہو رہا ہے. اج دے روزے تو اختتام تو بعد اور ایک خاص عبادت اعتکاف والی وہ بھی اللہ رب العزت سانو اس مہینے دے اندر بطور تحفے دے عطا فرما رہا ہے. اللہ رب العزت روزے داراں دے روزے نو اور اعتکاف دی نیت رکھن والے نو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے. کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوندی اور کوئی بھی نیکی دا کم کرنا مشکل نہیں ہوندا. سب تو سوکھا کم ہے دنیا دے اندر نیکی کرنا، اور سب تو زیادہ وفادار چیز ہی ہے ایو نیکی. کوئی بھی کم دنیا دے اندر انسان کر رہا ہے، صرف اس دی نیت بدل دیونا، اپنی ضرورت دا بھی کوئی انسان کام کر رہا ہے نا جیڑی وہ دی زندگی دے نال منسلک ہے، اس انج بھی کرنا ضرور ہے، صرف وہ دے کرن نال نیکی دا ارادہ کر لائے، اللہ دی رضا دا ارادہ کر لائے تو وہ کم نیکی بنوے دا. ایو جسم تے لباس پاونا اے انسان دی ضرورت ہے. اساں کدی نہیں ویکھیا کہ ایک سنبھلوان اور سیاںا شخص ہوئے لیکن وہ مجھو ننگا یا گلو ننگا ہوئے، لباس اس نے زیب تن کیتا ہوتا ہے اور یہ مجبوری ہے. لیکن ایو لباس پاون لگے بندہ نیت چا کرے کہ میں اے تاں پیا پہننا ہاں کہ اللہ نے سانو اپنا نگیج کجن دا حکم دیتا ہے، اپنا ستر ڈھانپن دا اللہ نے حکم دیتا ہے، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن دا حکم دیتا ہے. تو جب تک وہ لباس انسان دے جسم تے رہندا ہے، سارے اسمان دے فرشتے اس بندے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کریں دے رہندے. روٹی کھاونا یہ اپنی ضرورت ہے، بھوک لگے تو انسان مجبوری ہو کے روٹی کھاندا ہے. تو اے غذا کھاون لگے صرف ایو نیت چا بنائے کہ اللہ نے اپنی جان دی حفاظت کرن دا سانو حکم دیتا ہے کہ اپنی جان دی بھی حفاظت کرے. ولی نفسک علیک حق، تیرے نفس دا تیری جان دا بھی تیرے اتے حق ہے. میں کھاندا تاں پیاں تاکہ اللہ انرجی پیدا ہوئے اور اس نال اللہ دا شکر ادا کراں. تو جب تک اس غذا دا ایک لقمہ بھی جسم دے اندر رہنا ہے تو فرشتے اس واسطے دعاواں کریں دیں، رحمت دیاں، مغفرت دیاں. سب تو سوکھا کام ہے ایو نیکی والا.
اور سب تو زیادہ دیر پا تگن والا کم ہی نیکی والا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ویلے انسان مردہ ہے تو او دے نال او دیاں ترے چیزاں ویندیاں قبرستان تک۔ ایک اس دا ویندا ہے مال، ایک اس دی ویندی ہے نال اولاد، تیسرا اس دا نال ویندا ہے اعمال عمل۔ لیکن جس ویلے اس نو دفنا دیتا جاندا ہے دو چیزاں ہٹاں دیاں ایک نال رہندی، اس دا مال بھی ہٹ آندا ہے، وہ منجی بسترے دی شکل دے اندر وہ بھی ہٹ آندا ہے، اس دی اولاد بھی ہٹ آندی، رشتہ دار بھی ہٹ آندے۔ ایک کو چیز ہے عمل والی جیڑی او دے نال ویندی۔ اور پھر فرمایا جس ویلے منکر نکیر آ کے اس دا حساب لیندے اس ویلے ایو اس دا نیک عمل خوبصورت نوجوان دی شکل دے اندر آ کے او دے اگے فرشتیاں دے اگے این کر کے کھلو ویندا ہے، جویں کسی دروازے تے بندہ پہرا دیون واسطے نہیں کھلوندا، تو فرشتیاں نوں آندا ہے بھئی اے دے کول اج حساب کتاب نہیں، جیڑا کچھ پوچھنا نہیں میرے کول پوچھو۔ تو جس ویلے پوچھ کے چلے ویندے اے مرن والا بندہ آتا ہے کہ تینوں میں جاندا نہیں، پہلے ویکھے ہویا نہیں لیکن میں پیارا بڑا لگدا پیاں۔ وہ اگو آتا ہے کہ میں تیرا دنیا تے کیتا ہویا نیک عمل ہاں، اتھے تو مینوں عزت دیتی آئی، اتھے ہن تینوں میں عزت دیونی۔ نیک عمل بندہ جیڑا کریندا اس نوں عزت دیندا ہے نا، جیڑا اپنی دکان دا ٹائم بند کر کے مسجد نماز پڑھنے آندا ہے، نماز نوں عزت دیتی ہے اس نا۔ جس نے اپنا کاروبار چھوڑ کے جمعے دی نماز واسطے گھنٹہ دو کٹ کے مسجد وچ آیا، اس نے جمعے نوں عزت دیتی ہے۔ تو جیڑا نیک عمل نوں عزت دیندا ہے، نیک عمل دن قیامت دے خوبصورت شکل دے اندر اس نوں عزت دیندا ہے۔ اور انجے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ برے اعمال بڑی کوڑی اور بدی شکل دے اندر او بھی آ ویندن، الٹا او منکر نکیر سوال کرن والے فرشتے نوں آدن اے دے کولو اے بھی پوچھو، اے بھی پوچھو، اے بھی پوچھو، الٹا پسا دیندے۔ جس ویلے پھس ویندا اس ویلے اے اونوں آندا ہے میں تینوں ویکھے ہویا پہلے نہیں لیکن شکل تیری بڑی بھیانک تے کوڑی تے گندی ہے، اس ویلے او آدن میں اوہی تیرا دنیا دے اندر کیتا ہویا بھیڑا عمل ہاں، اتھے تو مینوں ذلیل کیتا ہے، ہن اتھے میں تینوں ذلیل کرنا۔ تو توڑ ونجن والی شے بندے دے نال ہے عمل، اسے دے اندر کتائیاں، اسے دے اندر سستیاں، اسے دے اندر ساڑیاں گالیاں۔ او اللہ دے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ترے بندے آن جا رہے ہیں، رستے تے انہوں نے ہو گئی بارش ہوئی، بارش تو لکن واسطے انہاں غار دے اندر ایک پہاڑ دی غار دے اندر پناہ لئی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جس ویلے وہ پہاڑ دی غار دے اندر گئے نا تو اتو ہوا دا جھولا آیا تو چنگی بھاری چٹان آ کے دروازے تے پھنس گئی اور بند ہو گئے۔ اور اندر ترے جنے، باہر ایڈی بھاری چٹان، وہ دھک دھک کے تھک گئے لیکن وہ ہلی شلی کوئی نہ۔ اس ویلے آکھن لگے کہ ساڈے کول تو نہیں کم ہوندا، اینو ہٹا سکدا ہے تو صرف اللہ ہی ہٹا سکدا ہے۔ اور اس دی منت کرے نیا اللہ نو آکھن لگے اللہ سائیاں آپ تے جاکھن لگے ہن اللہ نو اکھاں کیویں؟ آکھن لگے کہ اگر دنیا دے اندر کوئی ایسا کام کیتا ہویا نے نا جیڑا تانوں بہت زیادہ محبوب عمل ہوئے اور صرف اللہ دی رضا واسطے کیتا ہوئے، او پیش کرو اللہ نو، آکھو اللہ او ساڈا عمل چنگا لگ دئی تے اس بلا نو اگوں ہٹا۔ ایک بولے ایسا کہ اللہ میرا وہ عمل پسند ہے ہی ہے نا کہ میں اپنے چاچے دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا چاچا مندہ کوئی نہ، جس ویلے نہ ہو گئی تو میں اس نال زنا کرن دا ارادہ چکیتا، اس نو لے گیوں میں الگ جگہ تے، کوئی ویکھن والا نہ، کوئی روکن والا نہ، کوئی مانے نہیں، کوئی سانو رکاوٹ نہیں، انجے زنا کرن ہی لگی اسے کہ میرے دل دے اندر تیرا ڈر پیدا ہو گیا اور میں اپنی محبوبہ نو اتھائیں چھوڑ کے تیرے رضا خاطر ہٹ آیا ہوں۔ اللہ میں صرف تیرے واسطے عمل چھوڑیا بیڑا، اگر اے پسند ہے نہ تو اس نو ہٹا چا۔ وہ تھوڑی جی چٹان سائڈ تے ہو گئی۔ دوسرے آکھن لگا یا اللہ میرا وہ عمل پسند ہے نا کہ میں بکریاں چرے نام،
اور میرے گھر دے اندر بڈھڑا ماں باپ آ، تو میں جس وقت بکریاں چرا کے آواں ہاں تو میں انہاں بکریاں دا دودھ چو کے پہلا گلاس اور پیالہ بھر کے انہاں نو دینا۔ میرے بچے جڑے ہیں وہ باویں میں پٹ دے رہے نا، میں انہاں نو کدی نہ دیتا، پہلا دودھ دا پیالہ بھر کے میں انہاں نو دینا ہم تیری رضا واسطے۔ تو ایک رات میں نو لیٹ ہو گئی، میں بکریاں دی لالچ نو چرندیاں موکلا نکل گئی ہم، لیٹ آئی ہم، تے اگو ویکھیا کہ بڈھڑے ستے ہوئے، ماں بھی ستی ہوئی، ابا بھی ستا ہویا۔ تو میں پیالہ دودھ دا بھر کے انہاں دے سراں دیوں کھلوتا رہی ہوں، اپنے بچیاں نو نہ دیتا، او روندے روندے میرے پیراں تے سہ گئے، لیکن میں انہاں نو جگایا بھی نہیں اور انہاں تو پہلے اپنے پتراں نو دیتا بھی نہیں، صرف تیری رضا دی خاطر۔ رات دے کسے ویلے اٹھے میں انہاں نو دودھ پیوایا، وقت میں اپنے بیوی بچیاں نو پیوایا۔ اگر اللہ میرا اے عمل پسند ہے تو اس نو ہٹا، وہ تھوڑی جی اور ہٹ گئی، چنگی جیتر بن گئی، لیکن بندہ حالی کوئی نہ لگ سکے۔ تیسرے بندے آکھے اللہ میرا وہ عمل پسند ہے کہ میرے کول ایک بندے نے رقم رکھائی آئی امانت کہ میں فلانی تاریخ نو تیرے کو لے لے ساں، رکھا کے چلا گیا، انہوں بھول گئی، میں او دی رقم دی بکری خریدی، 10,000 5,000 6,000 جتنی بھی آئی بکری خریدی، انہوں پالیا سانبیا، او سنوری سوئی، انہوں پالیا سانبیا، وت سنوری وت پالیا سانبیا، وت سنوری وت سوئی وت پالیا سانبیا، وہ پورا واڑا بھری گیا۔ جس ویلے او بندہ اپنی رقم لین آیا، میں انہوں آکھیا او واڑا بکریاں دا تیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آکھن لگا یار مذاق نہ کر، سکا مذاق نہیں یہ تیرا ہے، تو میں دیکھ گیا ہے میرے کو انجے پیان، میں آکھیا بھئی زمین اپنی ہے، پٹھے اپنے، چلو اس دی بکری خرید لینا، کشا ود گئی تو دی نہ ودی تو وہ پیسے جو دے ساں۔ تو او اللہ نے انج ودائی ہے کہ اے سارا واڑا جڑا بکریاں دا بھریا کھلوتا اے تیرا تے باقی سارا میرا۔ وہ لے کے ونجن لگا، سکا کشا رکھنی ہے، سکا اپنی مرضی دے نال کشا دیونا چاہنا تا ٹھیک ہے، وگرنہ تو اس دا مالک تے اے تیرا مال لے کے جا۔ اللہ میں دی تھوڑی جئی رقم نو تیری رضا دی خاطر ودا کے اتنا دیتا، میں چاہواں تو ڈنڈی مار سکدا ہوں، میں چاہواں تا اس نو جھوٹ بول کے او دا ماں ضبط کر سکدا ہوں، لیکن تیری رضا دی خاطر میں او دے وچوں ایک پٹھورا بھی نہیں رکھیا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل پسند ہے تا اس نو ہٹا۔ تری بندے جس ویلے دعا کی تھی تو جدو دی وہ چٹان آئی ادائیں گئی، نہ نشان ہی نہ لگا، باہر نکل آئے۔ ہوں تساں دسو اگر اللہ نہ کرے ساڈے نال کوئی ایہو جہا معاملہ بن جائے تو ساڈے کول کوئی ایسی نیکی ہے جیڑی اساں اللہ نو پیش کر سکساں؟ کہیے اے ساڈی مسلمانی۔ اللہ اکبر اللہ۔ معمول دا عمل نمازاں پڑھنیاں او بھی ورلیاں، معمول دا عمل روزے رکھنے او بھی روٹین دے، معمول دا عمل اعتکاف بانا، حجہ کرنیاں، زکاتہ کرنیاں، لیکن جیڑی ایک عبادت دی روح تے غرض ہوندی ہے نا صرف اللہ دی رضا، وہ ساڈے اندر کوئی نہیں۔ انہاں عمل پیش کیتا ہے، ساڈے اندر کوئی ایسا عمل ہے جڑا سا پیش کر سکے؟ ہاں کوئی ہوسی اللہ قلیل کوئی عمل پیش کر سکے، ایسے عمل بناؤ او جویں آ دن پتہ نہیں اللہ نو کیڑی گل پسند آسی تو اسا گناہگاراں نو بخش دے سی۔ ہاں تو کئی نہ کئی گل ایسی ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی خوبی مسلمان بندے دے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ جس دے انہوں مان ہوئے۔ یہ جڑے آدھے ہیں نا نیکی کرتے دریا میں ڈالے، غلط ہے۔ نیکی بندے نال کر کے دریا ڈال چھوڑو۔ کسی نال احسان کیتا نا، کسی نو پانی چ پیوایا، کسی غریب نو کئی شے لے کے دیتی، بوری دانی دی لے کے دیتی، آٹا لے کے دیتا، رمضان دے اندر اس نو کپڑے لے کے دیتے، مت پورا سال اس نو ستایا نہیں، میں تین او کپڑے لے کے دیتے ہیں ہن بھائی دیہڑی کر، ہن ساڈی اوری صاف کر۔ اس معاملے دے اندر نیکی کرتے دریا میں ڈال۔ نیکی کر بول ونج میں کیتی ہے کہ نہیں، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انج نیکی کر کسے نو دیون والی جو اگر سجا ہاتھ دیندا پیا تو کھبے نو بھی نہ پتہ لگے کہ ایک شاید دیندا پیا کہ نہیں دیندا پیا۔ لیکن جس ویلے نیکی دا معاملہ ڈائریکٹ اللہ نال ہوندا ہے نا، اس ویلے بلاونی نہیں، اس ویلے یاد رکھنی ہے یہ نیکیاں دا وسیلہ دے کے اللہ کول دعاواں منگیاں، اور کسی دے وسیلے تے جائز کوئی نہیں۔
کہ بندہ پیغمبر دا دے فرشتیاں دا دے نبیاں دا دے نا، صرف ایک کو وسیلہ دے سکتا نیکیاں دا، اپنے نیک اعمال دا وسیلہ جی میں انہاں دیتا ہے کہ اللہ اے میں نیک عمل تیری رضا واسطے کیتا ہے، اس نیک عمل دا واسطے ہی میری یہ دعا قبول فرما۔ تو اج ایک وظیفہ ہی دسنا انشاءاللہ، سن سو بات عمل ہی کریا۔ تو کوئی اللہ دا امر آ جائے، آرڈر آ جائے مسلمانوں نو اے کرو تے اے نہ کرو، تو مسلمان بندے نو سوچنا نہیں چاہیدا، اس عمل نو کر گزرنا چاہیدا۔ جیویں جیویں بندہ سوچ پہنسی انجے انجے شریعت دے واسطے اوکھی ہوندی ویسی۔ ہن اللہ نے رمضان ساری زندگی دے اندر دیتا ہے، مہینہ رمضان دا ہے، ساری دنیا اٹھ دیے، علماء مساجد دے اندر ٹائم روزے سحری دا ہی دسیں دن، افطاری دا بھی دسیں دن، سارے گھر دے اٹھ دے ہیں۔ ہن اللہ دا حکم ہے روزے رکھو، یہ ہون رکھنے سوکھے ہیں کہ جدوں بندہ بعد دے اندر قضا کرن واسطے حق اللہ اٹھے ودو ہوئے تو رکھنے سوکھی ہو سن، بکھرا اٹھے تو اوکھی ہو سن نا، اوکھا اٹھی سی نال اپنی گھر والی نہیں تنگ کرے سی، او بھی اٹھ سی، یہ نہ اٹھی تو رات دی پکی ہوئی کھاسی۔ بالکل انجے کہ جیڑا اللہ دے حکم نو ڈیلے کریندا ہے، پچھا کریندا ہے، مؤخر کریندا ہے، سوال تے انجے نکچہ چینی تے خرید کریندا رہندا ہے، او اپنا معاملہ آپ مشکل تے اوکھا کریندا رہندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا نا کہ میرا پیغمبر جدو سفر تے ہوویں تا نماز قصر کر لئی کر، 4 دے بجائے 2 فرض ہو، 4 جڑے فرض ہوندے نو 2 ہکو مغرب دے 3 پڑھ نہیں 3 قصر جان دے ہو نا۔ 75 کلومیٹر سفر اگر بندہ سفر پیا کریندا ہے نا، تو جیویں اپنے شہر ہی چوں نکلیا مثلا ایتھوں لاہور جا رہا تو جیویں اس نے فروکے چوں نکلنا اس تے قصر نماز شروع ہو گئی۔ تو اس نے قصر نماز ہے کہ جتھے 4 ہیں اتھے اس نے 2 پڑھنیاں، فرض صرف 2 پڑھی آؤ سلام پھیر کے بعد گڈی تے بیٹھو، صرف وتر ہیں جڑے پڑھنے نو واجب ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سفر تے ہوویں تا نماز قصر کر لے کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر دے نال سفر تے جا رہے ہیں، بالکل مطمئن، کوئی ڈر نہیں دشمن دا، کوئی جہاد تے کوئی کافراں دا خدشہ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے سفر دے اندر نماز قصر کرن دا حکم دیتا ہے تو اسی واسطے دیتا ہے نا کہ مشکل نہ ہوئے۔ ہن سانو کوئی مشکل نہیں، ساڈی سواریاں اپنیاں، سانو دشمن دا خطرہ نہیں، اساں پوری نہ پڑھ لویے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چپ کر، اللہ دی جب جیڑی شے اللہ تحفے دے اندر دے دیتی ہے اس نو وت وڈھاون گھٹاون دی اجازت سانو نہیں۔ مطلب کہ اللہ دے پیغمبر حضرت عمر نو چپ تا پہ کریں دے کہ اللہ دے معاملے دے اندر خرید کریے، جان پہچان کریے تو انجے اللہ دا معاملہ اوکھا ہوندا ویندا ہے۔ تو پہلے واری ہی جڑا اللہ دا معاملہ مومن من لیندا ہے، اللہ او دی مدد بھی کریندا ہے اور اس نو اوکھیاں بھی نہیں ہون دیندا۔ سبحان اللہ۔ اسی واسطے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں نیکی کرن والے بندے دے اجر نو ضائع ہون دیندا ہی نہیں۔ ایک مثال چھوٹی جئی، اللہ دا قرآن فرمائندا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ فرمائندا میں اللہ دے دروازے تے جڑا نیکی کرنا میں پوری نیکی کرن والا ہوئے یا ادھوری نیکی کرن والا ہوئے، لا یضیع، میں اللہ دی نیکی تے اجر نو ضائع نہیں ہون دیندا۔ ساڈی روٹین تے ہے کوئی جاب تے سیٹاں آویں، فلانے محکمے دے اندر اتنیاں سیٹاں آئیاں، 100 سیٹاں آئیاں، سیٹاں 100 ہوندیاں تے امیدوار 500 ہوندن یا 1000 ہوندن، اگوں بیٹھے ہوئے لوگ امتحان لیندن، انٹرویو لیندن،
جس دے نمبر چنگے آویں جے پوزیشن چنگی آوے انہوں تا سلیکٹ کر لیندے اس نو تا جاب مل ویندی ہے باقی سارے انہوں سنتان دے کے گھر گھل دیندے اللہ فرمائندہ میرا معاملہ ہو جیا نہیں ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ فرمائندہ ہے تواڈیاں سیٹاں بھی تھوڑیاں ہوندیاں تے تواڈے امتحان بھی محدود ہوندے میریاں سیٹاں بھی بڑیاں ہیں نہ مکن دے اندر ہیں تے نہ کھٹن دے اندر ہیں تے میرے امتحان بھی اللہ دے دیتے ہوئے بڑے سوکھے ہوندے اللہ فرمائندہ کوئی چنگی پوزیشن والا بھی ہوئے وہ بھی اپنا مقام لے کے ویندا ہے کوئی ماڑی پوزیشن والا بھی ہوئے انہوں میں دھکے دے کے کٹھے دا نہیں ہوندا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین دنیا دے اندر اتنے نیک لوگ بھی ہیں جنہاں دے ہر قدم تے اللہ دیاں رضاواں ہوندیاں ہیں ہر قدم تے اللہ دیاں رضاواں ہوندیاں ہر قدم تے اللہ نو منندے ودے ہوندے انہاں دے سامنے ساڈے عمل انجے جویں کیڑی دا سر ہوندا ہے دنیا دا معاملہ ہویا تا سانو انہاں دے سامنے کوئی گنے بھی نہ لیکن اللہ فرمائندہ لا یضیع اجر المحسنین میں انہاں تہجد گزاراں دے عمل بھی قبول کرے دا ہونا تے انہاں میں لوگاں دے عام لوگاں دے بھی عمل قبول کرے دا ہونا اللہ دے پیغمبر کو ایک صحابی آیا دیہاتی آکے آدھا یا رسول اللہ اللہ نے شریعت دے اندر سانو کے کرن دا حکم دیتا ہے تے کے نہیں کرن دا حکم دیتا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ نے دن دے اندر 5 نمازاں فرض فرمائیاں نہیں رمضان دے روزے فرض فرمائے نہیں زکوٰۃ اللہ نے فرض فرمائی ہے تے زندگی دے اندر ایک واری حج اللہ نے فرض فرمائی ہے تے اس تو پہلے اللہ نے اسلام دے اندر داخل ہون واسطے آکھیا پڑھ لو لا الہ یہ 5 چیزیں دسائیں ہاں کلمہ پڑھنے کلمے تو بعد نماز پڑھنی ہے نماز تو بعد روزے رکھنے نہیں زکوٰۃ دینی ہے تے حج کرنی ہے یہ 5 چیزاں اللہ نے مسلمان تے لاگو فرمائیاں ہیں صحابہ کرام فرمیندے جدوں اس نے پوچھیا ہے نہ سلام دیتا ہے اس نہ کوئی اللہ حافظ کیے اللہ دے پیغمبر دے سامنے کھلو کے آدھا چنگا ول ہن میں نہ اس تو کئی شے گھٹاونی ہے نہ ودھاونی اس تو کئی شے ودھن نہیں دیونی اپنے کولو کوئی فرض ودھائی بیٹھا ہوا تے اس تو کئی شے گھٹن نہیں دیونی کہ بہانے ڈھونڈ کے زکوٰۃ ونجا دیواں بہانے ڈھونڈ کے روزے چھوڑ دیواں نہ کئی شے گھٹن دیونی ہے نہ کئی شے ودھن دیونی ہے اے گل کر کے ویندا ہے اللہ دے پیغمبر پچھوں مسکراندے ہی بیٹھے تے آدھے او میرے یارو اگر جس نے دنیا دے اندر ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہی نے تا اینو ویکھ لو اے شریعت سوکی اللہ اسی وجہ نال اللہ فرمائندہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین میرے درد اندر جیو جیاں بھی کوئی عمل لے کے آوے میں اللہ نے انہوں دھکے نہیں مارنے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اللہ فرمائندہ کوئی ذرہ برابر بھی نیکی دا نامہ اعمال دے اندر ہویا میں اوہی چاہ کے لے آونا ہے تے کوئی ذرہ برابر بھی برائی دا ہویا میں اللہ نے ہوئی چاہ کے لے آونا ہے میں نیکیاں بھی چاہ کے لے آونیاں برائیاں بھی چاہ کے لے آونیاں اللہ اس واسطے سیاںا بندہ او ہوندا ہے جیڑا کسے نیکی نو نکا سمجھ کے چھڑیندا نہیں اور کسے برائی نو چھوٹا سمجھ کے کریندہ نہیں ساڈے اندر ایو عیب ہے کہ اساں ہن راندے ہر ویلے وڈیاں نیکیاں دے انتظار دے اندر
اللہ دے بندیوں وڈیاں نیکیاں تا زندگی دے اندر کدی کدی کرن نوں ملدیاں، اصل بندے نوں تارن والی ہوندی تے چھوٹے اعمال۔ ہن دسو کہ رمضان دا مہینہ آیا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جنہ کسی غریب نو کھانا کھوایا ہوئے، بھوکے نو پیٹ بھر کے کھانا کھوایا ہوئے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جس نے کسی بیوہ نو یا کسی یتیم نو آکھے ہوئے تو پڑھ تیری فیس میں بھرے نا، یہ تو وڈے عمال ہیں۔ ہاں انہاں دی انتظار دے اندر چھوٹیاں ہی چھوڑ دے بھی، یہ وڈیاں نیکیاں تو کدی کدی کرن نوں ملدیاں، اصل بندے دے نامہ اعمال بھرن دن تو چھوٹے چھوٹے اعمال، کسے نو سلام دے دیونا، کسے نو ہنس کے بلا لینا، ہاں کسے دی غلطی معاف کر دیونا، کسے نو گال دا جواب چپ نال دے دیونا، یہ ساڈے کول ہوندے۔ اللہ دا قرآن فرمائندا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرمائندا ہے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ اپنی امت نو میں اللہ دے پیغام دے لا لا لا، یہ نہ سمجھن کہ جڑا میں اللہ نے انہوں نمازاں تے روزیاں تے زکاتاں دا حکم دیتا ہے کوئی انہاں تے سزا ہے، یہ حکم انہاں دی جرت تو ود کے میں اللہ نے نہیں دیتا، بلکہ لا یکلف اللہ میں انہاں دی ہمت دے مطابق انہاں نو اے عمل دیتیل، روزیاں والا بھی عمل انہاں دی ہمت دے مطابق، نماز والا بھی عمل انہاں دی ہمت دے مطابق، اے زکاة تے حج والا بھی عمل انہاں دی ہمت دے مطابق، تے جدو انہاں دیاں ہمتاں جواب دے ویندیاں میں سہولتاں کرن لگ وینا، کھلو کے نہیں پڑھ سکدے تا بہ کے پڑھ لویں آئے، بہ کے نہیں پڑھ سکدے تا لیٹ کے پڑھ لویں آئے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکدے تا اشاریاں نال پڑھ لویں آئے، لیکن پڑھنی ضروری نے۔ اللہ ایک لیٹ کے پیا پڑھدا ہے، دعا کھلو کے پیا پڑھدا ہے، عمل تا اودا زیادہ ہویا۔ اللہ فرمائندا ہے او نوان نہیں رویا ہو کے کھلو کے پیا پڑھدا ہے، تو بیماریاں دا گرے ہویا ہو کے لیٹ کے پیا پڑھدا ہے، تیرے عمل دے اندر میں اس نالو ود چ لکھساں کئی شے گھٹن دیندا کوئی نہیں۔ ہاں او دے کول کیڑی دیر ہے؟ مشکات شریف دے اندر حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے انہوں ایک ایک لفظ تے دادا نیکیاں ملدیاں۔ ایک صحابی آکھیا یا رسول اللہ کی تھتلے ہوندے جڑے بیچارے پڑھ دین تے ایک ایک حرف نو ترے ترے واری تت کر کے پڑھ دین۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایو جے بندے نو اللہ اس نال زیادہ نیکیاں دیونیاں کہ جڑا پڑھدا ہے پڑھیندا نہیں پیا وت وچوں دا سر مریندا بیٹھا پڑھدا بیٹھا میں اس نو نیکیاں زیادہ دیونیاں نا۔ تے ساڈے کول جڑا صحیح بول نہیں سکدا انہوں آدن بھائی تو ساڈی تنخواہ نہ وجا کر جا۔ اللہ فرماندا اینو پیدا کرن والا بھی میں، دے اندر عیب رکھن والا بھی میں، وت وی جڑا آندا ہے انہوں میں کدی کٹیا۔ اللہ فرمائندا ہے میں اللہ تک بڑے سوکھے حکم دینا، لیکن جس ویلے میرے حکم دے اندر کھود کرید کرن لگ دین میں حکم اوکھے کرے داوینا اوکھے کرے داوینا۔ اللہ نے پہلے سپارے دے اندر ایک مثال دے کے سمجھایا ہے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم نو آ کے آکھن لگے اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، او میری امت دے لوگوں اللہ تو انو پیادا ہے کہ میرے نا تے ایک گاں ذبح کرو۔ یہ لوگ جڑے ہیں وہ تو مسلمان گئے ہیں لیکن مسلمان ہون تو پہلے اے عبادت کرے دے ہیں گاں دی۔ او جی میں سامری نے بنایا وچھڑا سونے لے کے اس نے وچھڑا چ بنایا سارے دی کرن لگ پہ عبادت تے وقت ایک گاں نو معبود بنا لیا انہاں، اے گاں دی تعظیم کریں او دا دودھ نہ پیویں، ہاں انہوں عزت کریں نہ کہن بھئی نعوذ باللہ ساڈے خدا جائیے۔ جس ویلے مسلمان ہو گئے اس ویلے اللہ نے فرمایا بھئی ہن تسا یہ کام کرو کہ تواڈے دل دے اندر جیڑی میتھو علاوہ ایدی تعظیم بیٹھی ہوئی انہوں کیا کرو؟ سبحان اللہ، اے ہے اللہ۔ جس ویلے بندے تے اللہ دے درمیان کا شے آمن لگے اللہ دا انہوں ذبح چکر، حضرت ابراہیم دے درمیان اسماعیل آمن لگا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذبح چکر۔
سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انہاں نو آکھ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ پیادہ انہیں کہ ایک بقرہ عربی دے اندر گاں نو دل، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک گاں ذبح کرو۔ اج نہیں آکھیا کہ ہر بندہ ایک گاں ذبح کرے، بلکہ فرمایا ساری قوم دے لوگ رل کے ایک گاں ذبح چ کریں۔ وگوا دل تتخذنا ہزوا، اے اللہ دے پیغمبر جی تساں ساڈے نال مذاق پہ کریں دے ہو۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں مذاق نہیں پیا کریں دا، بلکہ اللہ نے توانو گاں ذبح کرن دا حکم دیتا ہے۔ جس ویلے آکھیں اللہ دے پیغمبر نے اگو سر ہاں دے اندر کر کے چلے گئے کہ ایسا ہونے ذبح کرنے آئے۔ کچھ دن گزرے اللہ دے پیغمبر دے کول انہاں دا گزر ہویا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے توانو گاں ذبح کرن دا حکم دیتا، او دے بارے کے سوچے آئی نے۔ واقعی لگے جناب جی ٹھیک ہے اللہ نے گاں دا ذبح کرن دا حکم تا دیتا ہے، لیکن اے کوئی نہیں دسیا کہ گاں کی ہو جئی ہوئے۔ وہ ٹالنا چاہتے ہیں بھئی کیویں ٹال ویسی ہن اللہ نے گاں کرن دا ذبح کرن دا حکم دیتا، وہ جیو جی پھد کے سوئی ہوئی یا ویڑ یا 1 سال دی 2 سال دی کر چڑھیں دے تو انہاں دا وہ کم پورا ہو ویدا۔ لیکن جیویں انہاں خرید کی تھی اللہ انجے انہاں نو اوکھت وچ پائی گیا۔ اسے واسطے آدھا کہ جیویں اللہ دا حکم آوے بندہ کر گزرے، جیویں ندا آوے حی علی الصلاۃ بندہ بھج ونجے۔ جو اگر بندہ لیٹ کریندا ویسی تو اپنے پیراں تے آپ گواڑی بھرے سی، جیویں اللہ دے فرض کیتے ہوئے اعمال نو لیٹ کرے سی بعد دے اندر اوکھا آپ ہو سی۔ اللہ دے پیغمبر نو آدن یا رسول اللہ نو اے تا پوچھ کے دسا کہ گاں کیو جئی ذبح کرنی ہے۔ اس نے آکھیا گاں تا ذبح کرو، لیکن اے تا دسا کہ گاں کیو جئی ذبح کرے۔ قال ادع لنا ربنا یبجل لنا ماہی، او گاں کیو جئی ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چنگا میں اللہ کولو ہونے پوچھدا کہ او گاں کیو جئی ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر نے اللہ کولو پوچھے اللہ مارکا پہ پوچھ دے کہ گاں دا کیو جی رنگ ہوئے تے کیو جئی ہوئے تے کیو جئی نہ ہوئے، کیڑی عمر دی ہوئے تے کیڑے عمر دی نہ ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر نو اللہ کریم نے فرمایا بقرۃ فارض، بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون۔ اللہ فرمایا میرا پیغمبر اپنی امت نو آ کے او گاں ایو جئی ہوئے، نہ بہوں بڈھی ہوئے تے نہ بہوں لوی ہوئے، بلکہ عوان بین ذالک درمیانی عمر دی ہوئے، جنوں اساں اپنی عمر دے اندر اپنی بولی دے اندر ویڑا دے ہونے آئے، ویڑ ذبح کریں آکھن لگے چنگا ہونا سا ذبح کرنے آئے۔ کچھ دن گزرے اللہ دے پیغمبر کول انہاں دا گزر ہویا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او گاں جو اللہ نے توانو ذبح کرن دی آکھی آئی انہاں دے بارے کے سوچے آئی نے۔ وہ آکھن لگے جناب اللہ نے عمر تا دسیے لیکن رنگ کوئی نہیں دسیا۔ وہ رنگ پوچھ کے دیو سبحان اللہ۔ پہلے جنے گاں کی ہو جئی ہوئے اللہ نے دس چھوڑیا، نہ بڈھی ہوئے تے نہ لوی ہوئے۔ ہون پیا دن ٹھیک ہے جی رنگ تا دسو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائندہ ہے اے میرا پیغمبر انہاں نو آکھ اے اپنے پیراں تے آودے کہاڑی مرین دین، جیویں جو انہاں نو میں گاں ذبح کرن دا حکم دیتا انجے من لیندے تو جیو جئی ذبح کر لیندے میں اللہ قبول کر لواں۔ ہن انہاں نو چاہیدا ہے کہ ویڑ ڈھڈل تے رنگ کیو جیا ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہاں نو آکھو گاں ہوئے ویڑ ہوئے، نہ بڈھی ہوئے نہ لوی ہوئے، درمیانی عمر دی ہوئے، رنگ بھی انہاں دا سرد رنگ ہوئے تے اتنا گڑا سنگ رنگ ہوئے کہ ویکھن والیاں دے دل دے اندر لے ونجے، اتنی سونی ہوئے۔ تسر الناظرین،
ناظرین دن ویکھن والیاں دے دل دے اندر لے ونجے اتنی سونی ہوئے. جس ویلے اللہ دے پیغمبر نے دسیا ہے اس ویلے دن جناب ہن اساں ذبح کر لینے آئے ہنے ونج کے ڈھونڈ کے لے ذبح کرنے آئے. کچھ دن گزرے اللہ دے پیغمبر دا انہاں دے کولو گزر ہویا. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بھائی عمر بھی پوچھ لئی نے رنگ بھی پوچھ لیا ہی نے ہن گاں ذبح کرو. اس ویلے آکھن لگے عمر بھی لب گئی ہے رنگ بھی لب گیا ہے لیکن چس نہیں پئی آندی. اللہ نو آکھ کھل کے دسائے کی ہو جئی ہوئے. قالوا ادع لنا ربنا یبین لنا ما ہی. تریے واری ما ہی آندا پیا. پہلے ماں ہی کی ہو جائی ہوئے اللہ نے فرمایا نہ بڈھی تے نہ لوی تاکہ ماں لونہا انہاں دا رنگ کی ہو جائی ہوئے اللہ نے آکھیا زرد رنگ. تریے واری تاکہ لگے ماں ہی کی ہو جائی ہوئے کھول کے دسو جی چس نہیں پئی آندی. انجے ایسا گاں ہی ذبح کر بواں تے اللہ دی رضا ہی نہ لے سکاں. سبحان اللہ. ہن ایویں کچھ جان تو پٹن لگے ہوئے نا تو جیویں جیویں اپنے معاملے نو اوکھا کریندے ویندے اللہ بھی انہاں دے معاملے نو اوکھا. ہن سانو اللہ قربانی دا نا ذبح کرو آدا نا لیکن سان کدی آکھیا کالے رنگ دا ہوئے یا رتے رنگ دا ہوئے یا پیلے رنگ دا ہوئے جس رنگ دا ہوئے دوندا ذبح کر چھوڑو. بھاویں کالے رنگ دا بھاویں رتے رنگ دا بھاویں چٹڑے رنگ دا. انہاں نو بھی اللہ نے انجے آکھیا گاں ذبح کرو تاکہ تواڈے دل دے وچوں ایک گاں دی جڑی عزت بنی ہوئی ہے نکل جائے. وہ نہ کہ کی ہو جائی ہوئے رنگ کی ہو جائی ہوئے وڈی ہوئے نکی ہوئے تو کھول کے دسو جی. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ سندا پیاں انہاں دیاں گلاں دل اپنا کوئی نے کرن تے رات تیرے تے میرے تے ودے دین دین. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سنائیا انہاں نو سنائیا انہاں نو سنائیا. اللہ ہونے پیا دل کے کھول کے دسا کے کی ہو جئی ہوئے. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انہاں نو آکھ بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اللہ دے پیغمبر نے اللہ کولو پوچھیا تے انہاں نو دسیا پہلی گل تے کہ گانا بڈھی ہوئے نہ لوی ہوئے بلکہ درمیانی عمر دی ہوئے. دوئی گل ہے کہ زرد رنگ دی ہوئے تے اتنا رنگ گوڑا ہوئے کہ ویکھن والے دے دلاں دے اندر لے جائے. اتھے بھی تساں نے کھلوتے ہیں ہن اللہ پیاں دے کہ ایو جئی ہوئے جڑی لا ذلول تثیر الارض جڑی ایو جئی ہوئے کہ جس دے نال کدی کھیتی باڑی نہ بھی نہ کیتی گئی ہوئے جے دے پیچھے کدی حل بھی نہ جتے گئے ہوئے والا تسقیل حرسا تے نہ انہاں دے ذریعے کھوہ دے وچوں پانی کڈیا گیا ہوئے. بالکل لوڈی لاڈی ہوئے بالکل کھلی تے کھلو کے کھاون والی ہوئے بالکل پاک صاف تے میاں جڑی جٹی ہوئی ہوئے مسلمۃ لا شیۃ فیہا. ایک بالکل کیڑی دے سر جتنا بھی ہو دے اندر عیب نہ ہوئے نہ کن کپے ہویا ہوئے نہ کھرو دا کپے ہویا ہوئے نہ سر منی ہویا ہوئے نہ سر سنگ کپے ہویا ہوئے نہ پوچھل منی ہویا ہوئے نہ کوئی ڈب کھڑب ہوئے. ہون تساں اگر انج چاندے ہو تا میں اللہ بھی انج پیاں دا ڈھوڈو باویں جتھو ہی ڈھوڑ کے لے آونی نے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے جدو اللہ نے انج کر کے واضح کر کے دسے ہے اس ویلے آکھن لگے آلا نجیتا بالحق. ہون چس دی گل کیتی ہون چس دی گل کیتی ہون انہاں نو بھی پتا کہ اور اسا کچھ اکھاں تے کم کراڑا ہو رہا ہونا. اسا تپیا دیانا بھئی تھائیں اللہ آکشی چلو ران دیو لیکن اسا جی میں پوچھتے ہیں اللہ اور مشکلیں پا چھڑیندا. انہاں نو پتا ہون اسا سوال کیتا تے کم کراڑا ہو رہا ہونا. اس ویلے آدن آل آنا ہون گل کیتی ہے نہ جیتا بالحق. ہون صحیح حق سمجھ آیا ہے ہون صحیح ساڑے دلان دے اندر گل کھوبی ہے کہ نہ بڑھڑی ہوئے نہ لوی ہوئے تے سرد رنگ دی ہوئے تے انج لوڈی ہوئے کہ بس سائیں دے نال راندی ہوئے بالکل کھرلی تے کھلو کے کھاون والی ہوئے. اللہ فرمائندہ میرا پیغمبر آخر کار فذبحو آخر کار انہاں رے گسے کریں دیاں زبا
کر ہی چھوڑیا لیکن وما کادو یفعلون ذبح تا کر چھوڑیا لیکن لگدا کوئی نہ کہ ذبح کرے نا صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ جدو ذبح کرن دا انہاں دا منہ کوئی نہ ول ذبح کیویں کر چھوڑیا اس ویلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جس ویلے تریے واری آیا اللہ دے پیغمبر کول تے آکھن لگے آلا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون اس ویلے آکھن لگے ہونا سا ذبح کرنا ہے تے آخر تے آکھ بیٹھے انشاءاللہ انہاں دا دل تا کوئی نہ انشاءاللہ آکھن تے مگر زبان وچوں انشاءاللہ نکل گیا اللہ نے انہاں دی انشاءاللہ دی لج چ رکھی نہ کریں دیاں بھی اللہ انہاں دے کولو ذبح کرا ماری سبحان اللہ دیکھو ہن خرید کریندے اپنے پیراں تے گواڑی ماری جانی وہ ملہ روایات دے اندر بڑے اوکھے ہوئے بڑے بھج درک کیتی انہاں او گاں ڈوڈ سے بھئی ہن ایو جی گاں ہی ڈوڈیے جیڑی ہووے بھی ویڑ ہووے بھی زرد رنگ دی وچ ڈب شب بھی کوئی نہ ہووے تے ہووے بھی ایسی کہ جیڑی نہ میاں حل تے جتی ہووے تے نجس دے ذریعے پانی کھوہ جو چھکیا گئی ہووے اللہ فرمائندہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں اللہ کسے تے مشکل عمل دیندہ ہی نہیں بندے خود بہانے ڈھونڈ کے اپنے ہوتے آخت کو خود کریں دے مگر نہ کوئی اوکھا نہیں اگر اللہ کہا کہ بھائی اس گھرانے واسطے اج رمضان ہے اس گھرانے واسطے کل لے تو اس واسطے پرسوے بات اوکھت ہوئے ہاں اے جاگے ودن او کو نہیں جاگے ودے ہاں لیکن اللہ نے ساری دنیا تے رمضان آندا ہے سارے جاگ دین ملک جو کہندے بھی علماء ٹائم بھی دسین دینا سوکھا ہے کہ نہیں لیکن اگر نہ رکھیے تو بعد دے اندر قضا کرن بس یہ تھا اپنے پیروں تے آپ کوڑی مرے سی مشکل ہو ویسی اللہ اکبر تو رمضان دا آخری عشرہ ہو گیا شروع یہ اللہ دا مہمان ساڑھے کولو ہن ہولو آکو شکر نہیں جو شکر ہے اے اللہ دا مہمان ساڑھے کولو ہولو جا رہا ہے رحمتاں تے نعمتاں لے کے جا رہا ہے کم از کم آخری عشرے دے اندر بندہ ایسا بن کے جائے کہ اے اللہ نو ونج کے شکایتہ نہ کرے حدیث شریف دے اندر آندا ہے کہ اے ونج کے ساریاں کارکردیاں اللہ نو دسیندا ہے اللہ فلانا بندہ جیڑا روڈاں تے انجے سرکٹاں پیندا رہیا ہے فلانا بندہ جیڑا او انجے لوگاں دے سامنے سیبت ڈکریاں نو چک مریندا رہیا ہے فلانا بندہ اس نے روزہ رکھیا تا کوئی نہ لیکن لحاظ کیتا تے فلانا میرے اللہ روزہ بھی رکھیندا تے رات نو قیام بھی کریندا دسنا اس نے ونج کے اللہ نو تو کم از کم اے آخری عشرہ جیڑا ہے نا اے انج گزار لو کہ ویندے واقعی راضی کر لو اور جی میں حکومت ڈھامن لگے کہ کریں دی ریلیف دین دی ہے نا کہ تاکہ پچھلے 4 سال لے سارے گناہ بھول ونجن تے اے وے کہ اگلے سال دے ووٹ واسطے دے تے ویندے رمضان دے وچ اللہ نو منا لو تے دے اندر ایک اللہ نے خصوصی پیکج رکھیا اعتکاف والا اعتکاف دا معنی ہوندا گوشہ نشین ہونا گوشہ نشین دا معنی ہوندا کہ ایک دار دے اندر ایک جگہ تے مختص کر کے اللہ واسطے ہو کے جفا مار کے بہر آنا ہاں جی میں بندہ کسی شے نو آدا نا بھئی آ شے جیڑی ہے نا اے ہن تیری ہو گئی تو انجے بندہ جیڑا اعتکاف تے بندہ ہے وہ اپنا جان چاہ کے اللہ نو دے کے آتا ہے اللہ اے تیری ہو گئی ہن مارے تا مرضی اللہ جیواں میں تا مرضی اللہ اے اعتکاف والی عبادت و سنت جیڑی ہے اے صرف آندی ہے رمضان دے اندر ایک ہوندا اعتکاف نفلی ایک ہوندا اعتکاف سنت اعتکاف نفلی جیڑا ہے وہ تو کدی بھی بندہ بہ سکتا ہے رمضان تو علاوہ بھی روزہ رکھ کے مسجد دے اندر ایک دن واسطے ہی بہ سکتا ہے لیکن جڑا اعتکاف سنت ہوندا ہے نا وہ یہ کہ اج رات تو یعنی کہ 20ویں روزے دی افطاری مسجد دے اندر کرے اور اس تو بعد شروع ہو کے او سورج پیا دا چند نکلنے تک سورج دا عید الفطر دا اس ٹائم تک مسجد دے اندر رہے اے ہے اعتکاف سنت جیڑا ایک دن یا 2 دن جال کے آندا ہے 21ویں نو یا 22 نو او اعتکاف سنت نہیں رہندا وہ نفلی بن ویندا سنت ایو ہے کہ جیڑا بالکل وقت شروع ہوندے ہی مسجد دے اندر بیٹھ جائے ہاں ایک اے دے اندر اے عبادت آندی تو اے دے اندر لوگ بعض دے اندر غلطیاں ہی ہوندیاں کہ او انجے گنڈر وٹ کے نا تے بالکل ودے ہوندے پردہ کر کے سمجھدے کہ اعتکاف والے نو دوے نہ ویکھن تے دوے اعتکاف والے نو ویکھن ایو جی اعتکاف مکروہ ہے اعتکاف دا معنی ہوندا صرف اللہ دے
ہاں دھرنا دے کے بہر آنا، اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے دھرنا دے کے بہر آنا۔ وہ مسجد دے اندر آون والے نمازیاں نو مسائل بھی دس سکتا ہے، مسائل پوچھ بھی سکتا ہے، انہاں دا حال چال بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن فضول گل نہ کرے۔ حتیٰ کہ اتنا بھی فرمایا کہ اگر کوئی تاجر بندہ آ کے مسجد دے اندر اعتکاف بہ گیا نا، جویں ہن کڑکاں دا موسم ہے، کڑکاں وڈ کے کوئی جٹ آ گیا مسجد دے اندر اعتکاف کرن، تو دے گھر دے اندر بوریاں پیاں تو کسی نو ویچن والا اگر کوئی وپاری آ گیا تو مسجد دے اندر کھلو کے انہوں بھاو بھی دس سکتا ہے، بھئی کڑکاں دا اے ہے 5000 تو بوری یا 5500 تو بوری، وہ دس سکتا ہے۔ لیکن اے ہے کہ وہ اپنے تجارت دا مال چاہ کے مسجد وچ نہ لے آوے کہ ایک چونڈ دے اندر ساریاں بوریاں چاہ کے رکھ دے نا، وہ بھی رہے گھر دے اندر، لیکن انہوں نے بھا دس چھوڑے کہ اتنا میرا بھا ہے، اتنی گائیں، اتنا میری بوری ہے، تے لے لویں مالک کولو، مسائل بھی دس سکتا ہے۔ اور جس مسجد دے اندر جمعہ نہیں ہوندا اس مسجد دے اندر بھی اعتکاف بہ سکتا ہے، کیونکہ اے رمضان دے نال منسلک عبادت ہے، جمعے دے نال نہیں۔ تو جس مسجد دے اندر جمعہ نہیں ہوندا اس مسجد دے اندر معتکف بہ سکتا ہے، لیکن جمعہ پڑھنے واسطے ایک آدھ جمعہ آندا نا دیہڑے تو وہ جس مسجد نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے اس مسجد دا ٹائم معلوم کر لے، تو اس ویلے اپنی مسجد وچوں نکلے کہ صرف وہیں کے خطبہ سن سکے تے امام دے نال 2 رکعت نفل فرض پڑھ سکے، باقی آ کے باقی نمازاں گھر پڑھے، وہ اس واسطے نکل سکتا۔ اس تو علاوہ اپنے حاجت واسطے پاخانے پیشاب غسل واسطے وہ نکل سکتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے واسطے گھنٹہ گھنٹہ مسجد کی ٹوٹی کھول کے تلے کھلونا یہ مکروہ ہے۔ بھول کے روزہ اگر بندہ کشا کھا پوے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہیں، لیکن بھول کے مسجد وچوں باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ ویسی، اس ایک دن دا اعتکاف ٹوٹ ویسی، بعد دے اندر قضا کرنی پوسی، وہ ایک دن دی وطن قضا کرنی پوسی۔ اس واسطے بڑی دھیان تے اس دی اندر احتیاط برتی، جتھے تک مسجد دی حد ہوندی ہے نا، حد اس تک وہ بے شک بہ سکتا ہے۔ ہاں اللہ دے پیغمبر فرمائندے ہیں کہ میں اعتکاف دی حالت دے اندر ہونا، حضرت عائشہ فرمائندی ہیں کہ اللہ دے پیغمبر اعتکاف دی حالت دے اندر ہوندے ہیں، اللہ دے پیغمبر بیٹھے مسجد دے اندر ہوندے ہیں تو سر پیچھے نوا لیندے ہیں اعتکاف تو باہر، مسجد تو باہر، اور میں حالت حیض دے اندر ہوندی ہم تے میں اللہ دے پیغمبر دا سر دھویندی ہوں، دیکھو سر باہر ہے لیکن آپ اندر ہیں مسجد دے اندر۔ تو اتنا بندہ بہ سکتا ہے کہ ہوندے نا ساڈے حکے تو شکین انہوں نے چاہیے کہ چھوڑ دیں ادا دیاڑے، لیکن وہ وتوائیں کہ چھکتے نا وہ لٹرین ہے یہ مسجد تو باہر ہے، بالکل مکروہ کام ہے۔ اور دوسرا کام ہے ایک اس دے اندر خصوصی فطرانے والا، فطرانہ جان دے ہو نا، کچھ صدقات کچھ واجبی ہوندے اور کچھ ویسے نفلی ہوندے، نفلی تو بندہ اگے پیچھے غریب بندے اندر ہے بھاویں جتنی وہ حیثیت بندی، لیکن ایک واجبی اس دے اوتے شریعت نے مقرر کیتا فطرانہ، جس دا وقت شروع ہو ویندا ہے روزے شروع ہون تو نال ہی، رمضان دے شروع ہون دے نال دا وقت شروع ہو ویندا ہے۔ پہلے روزے نے بے شک بندہ دے چھوڑے، روزے پہلے تو شروع ہوندا ہے اور دا آخری وقت ہوندا ہے عید الفطر دی نماز پڑھن تو پہلے تک، آخری وقت۔ پہلے روزے تو دیونا شروع کرے، پہلے روزے نہیں دے چھوڑے تا مرضی اللہ جوت کدی دے چھوڑے کدی جدن ادھر پیر اپڑتا جدن ادھر بک بنتا ہے، لیکن آخری وقت اس دا جڑا ہے وہ ہے عید الفطر دی نماز ادا کرن تو پہلے اس نو ادا کر چھوڑے۔ جو اگر عید الفطر دی نماز ادا کرن تو پہلے بھی اس نے نہیں دیتا تو اے نہیں میں وہ دے قضا ہو گیا جی سرو لے گیا، وہ بعد دیسی، لیکن اس دا ہون مزہ کوئی نہیں، انجے پیسے بھی دیونے تے او اجر نہ لے سکے جڑا اجر اللہ نے لکھیا ہے۔ اس واسطے سیان پو اسے دے اندر ہے کہ اس تو پہلے ادا کر دے وے۔ تو یہ ہوندا کس تے اس بندے دے اوتے اے فطر واجب ہوندا ہے کہ جے دے گھر دے اندر سونا چاندی نقد پیسہ جڑا پیا 1000 2000 4000 5000 او، اور ضرورت تو زیادہ سامان جڑا گھر دے اندر ہوندا جڑا پرچتیاں تے جڑیا پیا ہوندا تے پیٹیاں دے اندر پیا ہوندا ہے جنہیں استعمال نہیں کریں دے لیکن پے ہوندا ہے، او تے تجارت دا مال جڑا ویچن واسطے اس نے رکھے ہوندا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں رلا کے اگر انہاں دی قیمت بن ونجے نا 70 تو 75000 اس تے صدقہ فطر واجب ہے۔ ہن ساڈے وچ کیڑا گھر ہے جے تے دم سی بلا سونا ہی ساڈے گھر پیا ہے، چاندی بھی پئی مل ویندی ہے، بھانڈے بھی مل ویندے ضرورت تو زائد، اونج بھی نقدی جیڑی ہے 5-6 ہزار مل، آخر جتنا بھی غریب ہوئے 2-3 ہزار تو پیا ہی ہوندا ہے۔ تو ضرورت تو زیادہ سامان تے تجارت دا مال سارا اکٹھا کر کے رکھو تو کم از کم 70-75 ہزار بن ویندا ہے نا، تو جے دے بندے دے گھر اتنا مال بن جائے اس تے صدقہ فطر واجب ہوندا ہے، انہوں دیونا چاہیے تے ہے کتنا 170 روپیہ 160 روپیہ 150 روپیہ
150 150 160 روپیہ بنتا نا, احتیاطاً 70 دے چھوڑے. سال تو بعد ایک بندے دے سر تے اتنا دیونا کوئی بوجھ ہے تو یہ بھی دیونا ہے. اور دیونا کہنوں ہے, دیونا انہوں ہے کہ جنہاں دے گھر دے اندر اے شیئں کٹھیاں کیتیاں جاویں جڑی میں گنیاں سونا چاندی مال تجارت تے او 70-75 ہزار تو نہ بنے تلے بنے اس نو دے وے. ہن ایو جی ڈھوڈے کون؟ اس واسطے سب تو بہترین جڑی جگہ ہوندی او ہوندے دینی مدارس, جس دے اندر طلباء باہر رہندے کھانا ہی تھوں کھاندے اس نو دتا جائے. سب تو بہترین مصرف ایو ہے. تاکہ ان دنوں دے اندر مدارس تو باہر بینر لا کے لا بھی دیتا ویندا ہے کہ اپنے فطرانے جڑے انہوں اے مدارس دے اندر ادا کیتا جائے, قیمت بھی لکھ دیتی ویندی ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈھونڈن کے لیے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا سان ملے ہی نہیں مستحق, ہو تو ویسی لیکن ساڈے اندر کوتاہی اور غلطی پائی ویسی. تو سب تو زیادہ بہترین اس دا جڑا ذریعہ خرچ ہے نا وہ ہے ایو مدارس والا, جتے طالب علم راندے ہیں. اے نہیں کہ جتے بھائی تو سیکنڈ دے حساب وچ ہوویں انہاں دی ہو نا, 2-3 بھی راندے اس دے وچ. تے تہاڈا اپنا مدرسہ اے والے صاحب ہوراں دا, تو اپنے جڑے فطرانے ہیں بچیاں دے اپنے گھر والیاں دے وہ ادا کرو. اس تو پہلے اے ساری مصیبتاں دا ڈھال ہوندی ہے, آون والی سال دی مصیبتاں دا ڈھال ہے, ذریعہ بنویں دی مصیبتاں نو ہٹا دیندا ہے. تو یہ کرے سو نا انشاءاللہ. تو اے صندوقڑی دے اندر پاونا نہیں کہ جس وقت جمعے تو بعد صندوقڑی پھر دی ہے او دے اندر پا دیتا جائے کہ فطرانہ ہو گیا نا. اے باقاعدہ مالک بناونا ہوندا ہے. مسجد دے محتمم نو, مدرسے دے محتمم نو, بھئی اے فطرانے دا مال ہے اے بچیاں تے لاؤ, بس تواڈے سر لتھی تے او دے سر چڑھی. جو اگر اے نیت فطرانے دی کر کے صندوقڑی دے اندر پا دے سو مسجد دی, بھاویں اس مسجد دے اندر جب بھاویں کدائیں ہور لکھ دیں مسجد دے اندر یا مدرسے دے اندر نہ, جب تک باقاعدہ مالک بنا کے دے سو نہیں بھئی فطرانے دا مال ہے وہ تھوڑی ادا نہیں ہوندا. تو تہاڈا اپنا یہ مدرسہ ہے اس دے اندر ادا کرو, دیو فطرانے. 150 روپیہ بنتا ہے لیکن احتیاطاً 160 یا 70 جڑا نا وہ دے چھوڑو, کوئی زیادہ ہے نہیں. اپنے گھر دے اندر جڑے نابالغ بچے ہوندے نا اس تے او دا واجب ہوندا ہے پیو دے سر تے. تے جے بچے بالغ ہو گئے, بالغ بچیاں دا فطرانہ باپ تے واجب ہو کوئی نہیں, بیوی دا باپ تے واجب, گھر والے تے واجب ہو کوئی نہیں, وہ اپنا دے وے. ہاں لیکن ساڈے گھر دے اندر سربراہی والا نظام ہے نا کہ ایک گھر دے اندر سربراہ ہوندا ہے, تو وہ ایک حکمن اجازت ہوندی ہے کہ تو ساڈے طرف دے چاہ تو ساڈا فطرانہ ہو ویسی. تو وہ اگر بالغ اور نابالغ بچیاں دا فطرانہ خود ادا کر دے وے تو وہ ہو ویسی, کیونکہ ساڈے ایتھے سربراہی دا نظام ہے. جس گھر دے اندر سربراہی دا نظام ہوئے وہ دے چھوڑے تو ہو سکتا ہے. تو بیوی جیڑی ہے وہ اپنے خامن دے اجازت دے نال کڈے, اگر کڈنا چاہندی ہے تو خامن کو اجازت لوے, بھئی میرے کو ایک عورت آندی ہے وہ تے لگدا ہے میں کٹ دیواں, ہاں کٹ دے چھوڑے, بعد اجازت لے یا اجازت دیون تو پہلے اجازت لے, بغیر اجازت دے اس دا ادا کوئی نہ ہو سی. سمجھ آ گئی؟ تو اے چھوٹی جی رقم ہے تو آون والی مصیبتاں تو ڈھال ہے. ایو جائے مسائل سمجھنے بھی چاہیے, پوچھنے بھی چاہیے اور ادا بھی کرنے چاہیے. صرف 150 روپیہ ایک بندے دے سر تے, ایک بندے تے سال تو بعد آندا ہے. ہاں تے عید اسے رمضان دے موقع دے اندر ٹائم ادا شروع ہے اور عید دی نماز تو پہلے تک اس نو دیونا مستحب ہے. اللہ دے اگو دعا ہے کہ اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے.